السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا غوث العظم بمن بسر ساما مدد قبل ایدی مددی کعبہ امام مدد مدد یا شیخ سمدانی غریب در پریشانی محیب الدین جیلانی معین الدین اجمیری بگردابی بالافتاد کشتی ضعیفانی شکستان آدم کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں بالخصوص آج اس وقت دین کے کام کے لیے انتخاب کیا، اور آپ لوگوں پہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ دین کی بات سننے، سمجھنے اور کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگوں کا یہاں پر اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرمائے، اور بروز حشر آج کا یہ پروگرام، یہ محفل ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. الحمدللہ آج سے نہیں کافی ٹائم سے سوشل میڈیا چل رہا ہے، اور فیس بک یا مولانا، یوٹیوبر مولانا، واٹس ایپ مولانا، مفتی کے انبار لگ گئے ہیں. چاہے مدرسہ کا دروازہ تک نہ دیکھا ہو، چاہے مدرسے کی دال بھی نہ پی ہو، ابھی صحیح سے الف اور با کی تمیز بھی نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو عالم کہلانے میں گرو محسوس کرتے ہیں. عالم یہاں تک کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ٹھیکیدار میں ہوں، جبکہ وہ بچھو تک کا جھاڑ نہیں جانتے، لیکن وہ سانپ کے جھاڑ کا دعویٰ کرتے ہیں. جی وہ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. کہاوت ہے کہ جو ادکچرا ڈاکٹر ہو، ادکچرا جو کم جانکار ڈاکٹر ہو، اس سے کبھی بھی علاج مت کرواؤ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ علاج کرانے چکر میں وہ آپ کی جان نہ لے. جی تو اسی لیے شرع کے اندر میں یہ ہوگا کہ ادکچرے علماء کے پاس مت جاؤ جو اپنے آپ کو عالم کہوا رہے ہیں. اپنی آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا ہے، اپنی آپ کو میں یہ میں وہ، جی ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر تو جان لے سکتا ہے، لیکن ایسا ادکچرا ادھورا عالم آپ کا ایمان لے لے گا. جان چلی جائے تو غم نہیں، لیکن ایمان اگر چلا گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے بوندر عالم سے، ایسے لوچے لفنگے رہزن جو اپنے آپ کو عالم کہلا رہے ہوں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. میں نے الحمدللہ بالخصوص اپنے پیر و مرشد کا کرم محسوس کیا، اور انہی کے چھتر چھایا میں رہ کر آج کچھ بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور ہم رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے پیر و مرشد کو ان کی تربت میں انہیں کروٹ اور سکون اور آرام فرمائے. ہمارے پاس دائیں بازو جناب علامہ مولانا عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہیں، اور جناب قاری نظر الاسلام صاحب بھی ہیں، دیگر احباب بھی ہیں. کچھ اسلامی بھائی ہم سے کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں، الحمدللہ میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بلا جھجک ہم سے آپ پوچھیں، تاکہ سوشل میڈیا کے دوارا عوام کو یہ پتہ چل جائے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو حضور آپ کو اجازت پوچھ سکتے ہیں ہم سے؟
حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرے ایک سوال ہے. ہاں جی مجھے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں یا ادھر ادھر بہت سارے جو ایک بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چومنے کے بارے میں. کیا چومنا جائز ہے؟ کیا جیسے ہاتھ کو چومنا، جیسے ہاتھ چومنا، پائے چومنا، ٹھیک جیسے کہ مزار چومنا یا ماں باپ کا پیر چومنا یا پیر مرشد کا پیر چومنا. اسی ٹاپک پر پہ آپ کچھ ہم کو بتا دیجیے یا عوام کو بھی بول دیجیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے. اور یہی سوال آج کل دیو کا بندہ عقل کا اندھا، جس کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا ہو، منہ غاب یہودی جیسی ٹوپی پہننے والا، اٹنگ پجامے والا، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کے پجامہ پہننے والا یہ سب سوال کرتا ہے. کہتا ہے چومنا جائز نہیں. دیکھیں چومنے کی کئی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، چومنا جائز بھی ہے، چومنا ناجائز بھی ہے، چومنا ثواب بھی ہے، چومنا حرام بھی ہے. تو ابھی آپ کو جیسا آپ نے کوشچن کیا تو میں آپ کو ایک ایک کر کے کلیئر کروں. چومنا جائز کیا ہے؟ دیکھیں استاد محترم جو آپ کے ٹیچر، آپ کے گائیڈ جو ہیں، استاد کا ہاتھ چومنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. ماں باپ کے قدم کو چومنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے. ٹھیک. حجر اسود کو چومنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے. خانہ کعبہ کو جو پردہ لگا ہوا ہے جسے خانہ کعبہ کا غلاف بولتے ہیں، غلاف کعبہ، وہ چومنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے. بولتے پارو قرآن شریف پر جو کپڑا لگاتے ہیں جسے دزدان بولتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے والا بعد میں پڑھتا ہے، پہلے قرآن پاک کو پڑھنے والا دیکھ کر چوم لیتا ہے. تو قرآن کو نہیں، قرآن پر جو کپڑا لگا ہوا ہے ان کو چوم رہا ہے. بولتے پاری تو وہ جو کپڑا چوم رہا ہے وہ چومنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. اب دیکھیں ناجائز و حرام کیا ہے. اس میں ایک کیٹیگری اور بتا دیتا ہے. چھوٹا بچہ جیسے آپ کو اللہ نے اولاد دی، بیٹی یا بیٹا، اس کو چومنا بھی جائز ہے. کیا چومنا؟ اس کو چومنا بھی جائز ہے. اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کو بیوی ہے تو بیوی کو بھی چوم سکتے ہیں. کلیئر کٹ بول رہے ہیں، بیوی کو چومنا بھی جائز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ناجائز و حرام کہاں پر؟ اگر کسی پڑوسن کی لڑکی کو چوم لیے، کسی پڑوسن کی لڑکی کو چوم لیے، کسی غیر محرم لڑکی کو چوم لیے، تو یہ چومنا ناجائز و حرام ہے. بس اگر ہم نے کسی نامحرم لڑکی کو چوما، ہم نے پڑوسن کی لڑکی کو چوما، جس کو یہ شریعت نے روک لگائی ہے اور اس کو ہم نے چوم لیا تو یہ ناجائز اور حرام ہے. لیکن اگر پیر کے قدم کو چوما تو ناجائز نہیں، پیر کے قدم کا بوسہ لیا تو ناجائز نہیں، ہاتھ چوما تو ناجائز نہیں، ماں کے قدم کو چوما ناجائز نہیں، باپ کے قدم کو چوما ناجائز نہیں، باپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا ناجائز نہیں، خانہ کعبہ کو غلاف کو چوما ناجائز نہیں، حجر اسود کو چوما ناجائز نہیں، قرآن مجید کے غلاف کو چوما ناجائز نہیں. اب یہاں پر قابل غور بات ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو چومنا جائز، خانہ کعبہ کے غلاف کو چومنا جائز، حجر اسود کو چومنا جائز. ٹھیک. اور اس کے بعد قرآن پاک کے دزدان کو چومنا جائز، اپنی بیوی محترمہ کو چومنا جائز، اپنے بچے کو چومنا جائز. جب ان ساری چیزوں کو چوم سکتے ہیں تو پیر صاحب کے ہاتھ کو اور قدم کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ پوائنٹ. دوسری بات، حجر اسود کیا ہے؟ ایک حجر ہے. حجر بمانے پتھر، حجر مانے یہ عربی لفظ ہے. حجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر. جنتی حجر ہے. کیا؟ جنتی حجر. جنتی پتھر کو چومنے سے اللہ جنت دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ پتھر کو کس نے چوما؟ نبی نے. میں نے بھی کل ایک حدیث پاک سنائی ہے اور آج بھی سنائی دیتا ہوں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو حجر اسود کو کس نے چوما؟ میرے نبی نے چوما. تو ہم بھی چوم رہے ہیں. ہم چومیں گے تو نبی کی سنت کو فالو کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا. نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کو جنت عطا فرما دیا. ٹھیک. اب آئیے بچے کی طرف. حضرت امام حسن و حسین کو میرے نبی نے چوما.
اولادوں کو، تو ہم اپنی اولادوں کو بھی چن سکتے ہیں. ہم اور ڈیپ میں جائیں ازواج مطہرات کی طرف، تو ازواج مطہرات کو بھی چننا میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کی سنت ہے. جب ازواج مطہرات کو چن سکتے ہیں، جنتی پتھر کو چن سکتے ہیں، جنتی حجر کو چن سکتے ہیں، تو کیا جنتی بشر کو نہیں چن سکتے؟ جب پتھر چومنا جائز ہے، حجر چومنا جائز ہے، تو بشر کو چومنا بھی جائز ہے. جنتی پتھر کو چومنا جائز ہے تو جنتی انسان کو بھی چومنا جائز ہے. تو پیر ولی جو ہوتے ہیں یہ جنتی انسان ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اس لیے ان کا چومنا جائز ہے. ان کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں، ان کے قدم بوسی کر سکتے ہیں، لیکن ہاں سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کی دو قسم ہیں، سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی. سجدہ تعبدی اس سجدہ کو بولتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، عبادت کے لیے، جیسے نماز پڑھنا. اس سجدے کا نام ہے سجدہ تعبدی. اور سجدہ تعظیمی جو ادب کے بارے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی. تو شریعت مطہرہ میں شریعت تعظیمی حرام ہے. تو ہم ان دونوں چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جس کو شریعت نے حرام کیا اس کو حرام مانتے ہیں، جس کو شریعت نے جائز قرار دیا اس کو ہم جائز مانتے ہیں. تو چومنا سجدہ نہیں، چومنا سجدہ نہیں ہے. اگر کوئی چومنے کو سجدہ کہتا ہے یہ سراسر غلط ہے. کیا ہے؟ سراسر غلط. اب آئیے چومنے کو اوپر ایک بات آؤ. کسی نے کوشچن کیا، حضور آپ مزار پر جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں سڑ جاتی ہیں، آپ کا ماتھا سڑ جاتا ہے، تو ماتھا سڑ جانے سے یہ سجدہ ہو گیا. ہم نے کہا وہ عقل ہے کہ اندھے، کیا تم دیو کے بندے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ سر جھکا لینے کا نام سجدہ نہیں. سر جھکا لینے کا نام سجدہ نہیں. سپورٹ نہیں، اگر سر جھکانے کا نام سجدہ ہو تو امام صاحب کو کہو کہ وہ رکوع میں چلے جائے، آپ کا سجدہ مان لیا جائے گا، ہو جائے گا. سجدہ کے لیے شرط ہے قبلہ کی طرف ہونا. کس کی طرف؟ قبلہ کی طرف ہونا. سجدہ کے لیے شرط ہے باوضو ہونا. سجدہ کے لیے شرط ہے کہ ہم سجدہ رب کے لیے کر رہے ہیں. سجدہ کے لیے شرط ہے کہ ماتھے کا ٹھکانا، ناک کا ٹھکانا. یہ ناک ہے نا، یہ ناک کو بھی آپ زمین سے سٹائیں گے، ماتھے کو بھی سٹائیں گے، دونوں ہاتھ کو سٹائیں گے، دونوں گھٹنے کو سٹائیں گے، پیر کی انگلیوں کو سٹائیں گے، اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، تب آپ کا سجدہ ہوگا. اور آپ نے سجدہ کیا، آپ نے صحیح سے ہاتھ بھی ٹھکا لیا، ماتھا بھی ٹھکا لیا، اور سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا لیکن آپ کا وضو نہیں تھا، آپ کا سجدہ ہو جائے گا؟ آپ کا وضو بھی تھا، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا لیکن آپ کا گھٹنا نہیں سٹا تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ سجدہ کے لیے شرط ہے کہ گھٹنا کا سٹنا، ناک کا سٹانا، پیشانی کا سٹانا، ہاتھ کا رکھنا، قبلہ کی طرف ہونا، یہ ساری شرطیں ہیں. اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو وہ سجدہ نہیں ہوگا. اب بتاؤ جب چومنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا میرا ماتھا ٹک جاتا ہے؟ ناک اور ماتھا دونوں ٹکتا ہے؟ نہیں، ہماری آنکھیں ٹکتی ہے. کیا ٹکتی ہے؟ ہماری آنکھیں ٹکتی ہے، ہماری دائیں آنکھیں ٹکتی ہیں، بائیں آنکھیں ٹکتی ہیں، اور زیادہ ہوتا ہمارا لب چومتا ہے. کیا؟ اسی کا نام بوسہ ہے، اسی کا نام بوسہ، اسی کا نام چومنا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ بوسہ چومنا اور ہے، سجدہ اور ہے. سجدے کو بوسہ نہیں کہہ سکتے اور بوسے کو سجدہ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ایسے لوگوں کو سمجھ دے جو دین سے بھٹک گئے. حضور آپ کے کوئی اور سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ایک اور سوال یہ ہے، آخری سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے اور وہی جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور جھوٹ بولے، مگر جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کے ساپن میں کچھ مطلب ناانصاف، ناحق والا، جو حق پہ نہیں بول رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی سپورٹر میں بولتا ہے کہ نہیں وہ جو بولا ہے وہ صحیح بولا ہے. تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ جو جس قوم سے متشابہات کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ حشر دینا پڑے گا. سپوز اگر آپ چور کے ساتھ رہتے ہیں تو جو حشر چور کا ہوگا وہی حشر آپ کا ہوگا. اگر آپ جواری کے ساتھ رہتے ہیں تو جو حشر جواری کا ہوگا وہ حشر آپ کا ہوگا. اگر آپ شرابی کے ساتھ رہتے ہیں تو جو حشر شرابی کا ہوگا وہ حشر آپ کا بھی ہوگا. اگر آپ نمازی کے ساتھ رہتے ہیں تو جو حشر نمازی کا ہوگا وہ حشر آپ کا ہوگا. اگر آپ اللہ
اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو جو حشر اللہ والوں کا ہوگا وہ حشر آپ کا بھی ہوگا. آج سے 3 روز قبل جو میں نے ویڈیو شائع کیا تھا میں نے بتایا تھا نا کہ ایک کتا اللہ کے ولی کی صحبت میں آیا تو جنتی بن گیا. ایک کتا اللہ کے ولی کی صحبت میں آیا تو جنتی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چور کی سنگت اختیار نہیں کی, شرابی کی سنگت اختیار نہیں کی, جھوٹوں کی سنگت اختیار نہیں کی, لوٹیروں کی سنگت اختیار نہیں کی, بے نمازی کی سنگت اختیار نہیں کی, جھوٹے چچندر عالم کی شکل اختیار نہیں کی, بلکہ اختیار کی صحبت تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. تو نبی فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کیا کہ وہ اصحاب کہف کی صحبت کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت عطا فرما دے گا. تو اب وہ مولوی کا مولوی ساتھ دے رہا, جھوٹے کا جھوٹا ساتھ دے رہا, تو جھوٹا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کس شکل میں جائے گا؟ کتے کی شکل میں جائے گا. کتا بجھتے پارو, ککڑ کی شکل میں. ککڑ جانو, ککڑ کی شکل میں جائے گا. کہاں؟ جہنم میں. اب جو جس کا ساتھ دے گا اس کے ساتھ جائے گا. تو جو اس کا سپورٹر بنا ہے, ہاں ملا رہا ہے, غلط کو غلط کی بجائے صحیح بول رہا ہے, غلط کو صحیح بول رہا ہے, ہاں ملا رہا ہے, تو جو حشر گرو کا ہوگا وہی حشر چیلے کا بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے بچائے, ایسے مکاروں سے دور رہیں, ایسے مکاروں کے چکر میں نہ آئیں, کیونکہ یہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو ان کے چکر میں آتے ہیں, اور ہم تمام سنی مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کوئی سوال کیجیے گا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے بیچ ہم حاضر ہو کر کچھ لفظ شائع کیے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ مولا ہم لوگوں کی اس محنت کو مولا تو قبول فرما, اور اس ویڈیو کے ذریعہ عالم اسلام کے اندر میں ایک پیغام پہنچانے کی مولا تو ہمیں توفیق عطا فرما, اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں انہیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما, اور صحیح سمجھ صحیح بوجھ کی بھی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سب مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.